السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، جیسا کہ خبروں میں آپ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اپنے ZDK-03 کراکرم ایگل ایویک سسٹمز کو ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان ZDK-03 ایویک سسٹمز کو وقت سے پہلے اس لیے ریٹائر کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان ایئر فورس کی فلیٹ میں موجود فائٹر جیٹس اور دیگر ایئرکرافٹ کو ایک ہی وقت میں ساب ایریائی اور چائنیز ZDK-03 ایویک سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو ایزی ایگزامپل کے طور پر سمجھاتا چلوں کہ پاکستان ایئر فورس کی فلیٹ میں موجود جو فائٹر جیٹس ایئربورن ہونے کے بعد سیب ایریا ایویک سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتے ہوئے کمیونیکیشن اور انفارمیشن رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ZDK-03 ایویکس اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والے فائٹر جیٹس کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے تھے۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ایریل وارفیئر کی کرٹیکل انفارمیشن اور کمیونیکیشن کی ٹرانسفارمیشن میں خلل کے سبب پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان ZDK-03 کراکرم ایگلز کو ریٹائر کرتے ہوئے سیب ایریا کے نیکسٹ جنریشن کے گلوبل آئی ایویک سسٹمز کو شامل کیا جائے گا۔ فرینڈز، پاسٹ میں تقریباً 8 مہینے پہلے ہمارے چینل کی طرف سے ایک ویڈیو میں آپ کو یہ انفارم بھی کیا گیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے سیب ایریا کے نیکسٹ جنریشن کے گلوبل آئی ایویک سسٹمز کو پاکستان ایئر فورس میں جلد شامل کیا جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس کی فلیٹ میں آلریڈی انٹیگریٹ کیے گئے سیب 2000 ایئرکرافٹ پر بیس کیے گئے ایریا ریڈارز کے ایویک سسٹمز میں مزید 4 نیکسٹ جنریشن کے گلوبل آئی ایویکس ریڈار سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے 4 کے نمبر میں سویڈن سے پروکیور کیے گئے گلوبل آئی ریڈار سسٹمز کے 2 ریڈار سسٹمز کو سویڈن میں ہی ڈیولپ کیے گئے پروپیلر انجنز پر بیس کیے گئے سیب 2000 ایئرکرافٹ پر انٹیگریٹ کیا جائے گا، جبکہ باقی 2 گلوبل آئی ریڈار سسٹمز کو بمبارڈیئر کے گلوبل 6000 ایئرکرافٹ پر انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان گلوبل آئی ریڈار سسٹمز کے 2 ریڈار سسٹمز کو کنونشنل پروپیلر ایئرکرافٹ کے بجائے جیٹ انجنز پر بیس کیے گئے ایئرکرافٹ پر اسی لیے انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پروپیلر ایئرکرافٹ کے مقابلے میں بہتر اسپیڈ، رینج اور انڈیورنس پاکستان ایئر فورس کو فراہم کر سکیں۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گلوبل آئی ریڈار سسٹم کے اینٹینا میں ایریائی کا ہی نیکسٹ جنریشن کا اپ گریڈڈ ایریائی ER یعنی ایریائی ایکسٹینڈڈ رینج والا ریڈار سسٹم انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ باقی یہاں پر اس گلوبل آئی ایویک سسٹم پر انٹیگریٹ کیا گیا ایریائی کا ایکسٹینڈڈ رینجر ریڈار نہ صرف اینیمیز کی طرف سے کی گئی جیمنگ کے خلاف بہتر ریزسٹنس بلکہ سوٹیبل انوائرمنٹس میں بھی 550 کلومیٹر کے بجائے 650 کلومیٹر کی رینج میں اینیمیز ٹارگیٹس کی ڈیٹیکشن کر سکتا ہے۔ یہاں پر پاکستان ایئر فورس کی طرف سے پریویسلی یوز کی جانے والے ایریائی ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے ریڈارز کے TR موڈیولز کو گیلیم آرسنائڈ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہوئے یوز کیے جا رہے تھے، جبکہ یہاں پر اس گلوبل آئی ایریائی ایکسٹینڈڈ رینجر کے ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے ریڈارز کے TR موڈیولز پر گیلیم آرسنائڈ کی جگہ گیلیم نائٹرائڈ کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اس گیلیم نائٹرائڈ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریشن کے بعد یہ گلوبل آئی ریڈار سسٹمز پہلے کے ایریائی ایویکس کے مقابلے میں 70% زیادہ اینیمی ٹارگیٹس کی ڈیٹیکشن کر پائیں گے۔ فرینڈز، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ جبکہ یہاں پر پاکستان ایئر فورس کی طرف سے پریویسلی یوز کی جانے والے سیب 2000 ایریا ریڈارز کی سوٹیبل انوائرمنٹس میں میکسیمم ڈیٹیکشن رینج 450 کلومیٹر اور چائنیز ZDK-03 کراکرم ایگل کی میکسیمم ڈیٹیکشن رینج 520 کلومیٹرز کی تھی، جبکہ یہاں پر اس گلوبل آئی ایویک سسٹمز پر انٹیگریٹ کیے گئے ایریا کے ایکسٹینڈڈ رینجر ریڈار کی مدد سے 450 کلومیٹر کی ڈیٹیکشن رینج کے مقابلے میں 550 کلومیٹر کی ڈیٹیکشن رینج حاصل ہوگی اور ان ایویک سسٹمز کے ذریعے پہلے کے مقابلے میں 70% زیادہ اینیمی ٹارگیٹس کو بھی ایک ہی وقت میں ڈیٹیکٹ کیا جا سکے گا۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایئر فورس کے ایویک سسٹمز کو آپریٹ کرنے کے طویل ایکسپیرینس اور پاکستان ایئر فورس کی ریکمنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے بھی گلوبل آئی ایویک سسٹمز
اور رائل سعودی ایئر فورس کی طرف سے بھی ان گلوبل آئی اویکس سسٹمز کے آرڈرز پلیس کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اس گلوبل آئی راڈار سسٹم کو جیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے بمبارڈیئر کے گلوبل 6000 ایئر کرافٹ کو آلریڈی 8 مہینے پہلے پروکیور کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے جو ہندوستانی دوست خوش ہو رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے صرف 10 سال کی سروس کے ZDK-03 جیسے ایویکس سسٹمز کو ریٹائر کیا جا رہا ہے، تو ان ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ZDK-03 جیسے کراکرم ایگلز کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ بہتر گلوبل آئی ایویکس سسٹمز پر بیس کیے جانے والے ایویکس سسٹمز کو جلد ہی پاکستان ایئر فورس کے کلرز میں دیکھا جائے گا۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔